علامہ سبط الحسن ہنسوی۔ علامہ سید سبط الحسن رضوی ہنسوی سن 1908 عیسوی میں سرزمین بنارس پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید فیض الحسن رضوی ایک نہایت متدین شخص تھے جو بنارس میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے، اسی لیے مولانا کی پرورش بنارس میں ہوئی۔ علامہ ابتدائی سے فاضل تک مدرسہ ایمانیہ بنارس میں جواد العلماء مولانا سید علی جواد اور مولانا سید محمد سجاد کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کرنے اور بنارس کے گھاٹ پر پرورش پانے کی وجہ سے بچپن ہی سے گنگا جمنی تہذیب کے حامل تھے۔ آپ کو اسلامی علوم کے ساتھ ہندو فلسفے پر بھی عبور حاصل تھا۔ قرآن اور گیتا دونوں پر مسلط تھے، نیز نہج البلاغہ آپ کی پسندیدہ کتاب تھی۔ علامہ نے اپنی دنیاوی تدریسی سفر کا آغاز ایونگ کرسچن کالج الہ آباد سے کیا اور وہیں سے شاگردوں کی تربیت کا آغاز کیا۔ سن 1933 عیسوی میں ان کی تحریر کردہ کتاب شائع ہوئی جو ایونگ کرسچن کالج الہ آباد کے نصاب کے لیے تجویز کی گئی۔ مختلف مصنفین کے اقتباسات کا اردو میں ترجمہ کیا جو 1937 میں کالج کے طلباء کے لیے شائع کیا گیا۔ علامہ آہستہ آہستہ الہ آباد میں جاری آزادی کی جد و جہد میں شامل ہوئے اور ایک نوجوان محب وطن کی حیثیت سے بائیکاٹ کی تحریک کا حصہ بن گئے۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے پیروکار تھے۔ تحریک آزادی میں شمولیت کے سبب علامہ کو ملازمت سے نکال دیا گیا اور سن 1933 عیسوی میں کچھ عرصے کے لیے زندان کی اذیتیں بھی برداشت کیں۔ علامہ کھادی کے علاوہ کسی دوسری قسم کے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اس عادت کو موصوف نے آزادی کے بعد بھی جاری رکھا۔ فاضل ہنسوی سن 1930 عیسوی کی دہائی کے آخر میں لکھنؤ میں آباد ہوئے اور سعید الملت کے ساتھ زیارت اتباط عالیات کی غرض سے نجف، کربلا اور مشہد کا سفر کیا۔ حوزہ علمیہ نجف میں آیت اللہ بروجردی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے علامہ کی لیاقت علمی کو دیکھ کر اجازے سے نوازا۔ ان کے علاوہ دیگر مراجع کرام نے بھی اجازات مرحمت فرمائے۔ آپ کے حاصل شدہ اجازات کی تعداد 18 بتائی جاتی ہے۔ علامہ کی ڈائری کے مطابق ماہ اگست سن 1947 عیسوی میں ہندوستان کو آزادی ملی تو اس وقت وہ عراق کے شہر کربلا میں تھے۔ جب انہوں نے آزادی اور تقسیم کی خبر سنی تو پریشان ہوئے کہ کہاں جائیں۔ ایک طرف مادر وطن جہاں قتل عام ہو رہا تھا تو دوسری طرف پاکستان جس کی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اسی وقت تنزانیہ کے ایک بااثر اور خوشحال شخص نے انہیں دارالسلام میں سکونت اختیار کرنے اور پیش نماز بننے کی پیشکش کی تو علامہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور پوری رات امام حسین کی قبر پر دعا کرتے ہوئے گزاری اور رو رو کر امام سے التجا کرتے رہے کہ میں مذہب کو پیشہ نہیں بنانا چاہتا، اے میرے مولا حسین مجھے راستہ دکھائیے۔ صبح کی نماز کے بعد جب وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کیا آپ سید سبط الحسن ہیں؟ جب اسے ہاں میں جواب ملا تو اس نے نہرو جی کا ایک خط علامہ کو دیا جس میں نہرو جی نے ان سے ہندوستان واپس آنے کی درخواست کی تھی۔ اس طرح وہ عراق سے لکھنؤ واپس لوٹ آئے۔ سن 1953 عیسوی میں علامہ سبط الحسن ہنسوی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین کی طرف سے یونیورسٹی کی لائبریری میں خالی جگہ کے بارے میں ایک خط موصول ہوا تو موصوف نے سن 1954 میں اسسٹنٹ لائبریرین کے طور پر شمولیت اختیار کی اور جلد ہی ایک سیکشن کے انچارج کے عہدے پر مقرر ہو گئے۔ انہوں نے عملی طور پر مولانا آزاد لائبریری کا مخطوطہ سیکشن بنایا اور بڑی تعداد میں مخطوطات اور متعلقہ نوادرات کے حصول، شناخت اور محفوظ کرنے میں مدد کی۔ مخطوطات کے وضاحتی بیان کی ایک بڑی تعداد اب بھی ان کی تحریر میں موجود ہے۔ علامہ سن 1971 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے۔ جس یونیورسٹی میں انہوں نے بے تحاشا خدمات انجام دی اسی نے ان کو پینشن دینے سے منع کر دیا۔ موصوف بڑے فاضل، محقق، کتب شناس اور ماہر علم رجال و تاریخ تھے۔ تحقیق ان کا مشغلہ تھا۔ حج و زیارات کے سفر اور تبلیغی دوروں میں بھی ان کا محبوب مشغلہ کتب خانوں کی چھان بین تھا۔ انہوں نے بہت سے اہم اور نادر موضوعات پر کام کیا۔ ان کی ان علمی خدمات کے اعتراف کے طور پر منتدن نشر نجف، انجمن تبلیغات اسلامی تہران، اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن ممبئی
اور دوسرے علمی اداروں نے آپ کو ممبر بنا لیا۔ مرحوم خود بھی علمی اور تحقیقی کام کرتے تھے اور اس راہ پر چلنے والے جوانوں کی پوری ہمت افزائی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ایران کی بزرگ شخصیات بھی ان کا احترام کرتی تھیں۔ ان کے مجموعے میں وہ خطوط ملتے ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھے تھے۔ علامہ نے علی گڑھ سول لائن میں عزاداری کو دوبارہ شروع کیا جو ابھی تک جاری و ساری ہے۔ علامہ سبط الحسن ہنسوی کے اہم ترین آثار میں سے منہاج نہج البلاغہ، الکتب والمکتبات، تاریخ عزاداری، تذکرہ مجید، عربی مرثیے کی تاریخ اور اظہار حقیقت شامل ہیں۔ مختلف اردو جرائد میں شائع ہونے والے مضامین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو 3 دختر اور 2 پسر سے نوازا جن کو نجم الحسن اور علی ندیم رضوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ شہید ثالث کے مزار کی عمارت موصوف کی ہدایات کے تحت تعمیر ہوئی تھی اور کئی دہائیوں تک وہی اس کے متولی اور اعزازی سیکریٹری رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب 7 اپریل سن 1978 عیسوی میں سرزمین علی گڑھ پر وفات پائی۔ جنازہ شہید ثالث کے مزار پر لے جایا گیا اور ناصر الملت کی قبر والے حجرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ 19 سال بعد 1 جولائی سن 1997 عیسوی کو مجھے اطلاع ملی کہ ان کی قبر میں گڑھا ہو گیا ہے۔ میں وہاں پہنچا اور اطمینان قلب کی خاطر قبر میں داخل ہوا۔ کفن اٹھایا تو معلوم ہوا کہ میرے والد ایسے لیٹے ہیں جیسے سو رہے ہوں، کوئی اضافی شکن نہیں۔ تاریخ اور آثار قدیمہ کے میدان میں رہتے ہوئے ایسے نمونے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ جب میں نے اپنے والد کے کردار کے پیش نظر ان کے جسم کو محفوظ پایا تو سمجھ میں آیا کہ یہ چیز کرامت کے سوا اور کچھ نہیں۔